السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ امن یجیب المضر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ سر، آج کی اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 20 سورہ نمل کی اس آیت کے بارے میں بات کریں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا توحید بیان کی سر، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کہا۔ امن یجیب المضر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں تمہارے اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، یعنی کہ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد تمہیں اور تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اوئے ہوئے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سر، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے نا، قلیلا ما تذکرون، بالکل سچ فرمایا ہے، اور تم میں سے بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سر، جب یہاں پہ میں جب بھی قرآن میں ایسا کوئی لفظ سنتا ہوں نا کہ بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، تو مجھے قیامت کا وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آدم، جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ کر دو، تو حضرت آدم عرض کریں گے اللہ کتنے جنتی کتنے جہنمی؟ تو اللہ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 جہنمی اور 1 جنتی۔ اوہ قلیلا ما تذکرون، تم میں سے بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تمہاری فریاد کو سنتا ہے، تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے، اور تمہیں تمہارے اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ اوئے ہوئے، اللہ کے سوا کوئی اور ہے تو لے کے آؤ سامنے، لیکن تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ سر، میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں نا تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہم لوگ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن پڑھیں گے تو توحید سمجھ آئے گی، لیکن وہ لوگ کہ جن کے سینوں میں قرآن ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا قرآن والوں کے ساتھ ہے، کیا یہ آیت پڑھ کر بھی انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، جو ہماری تکلیف کو دور کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو کہ ہمارا مشکل کشا ہے، جو کہ ہمارا حاجت روا ہے، جو کہ ہماری مدد کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قلیلا ما تذکرون، تو پھر اللہ کی بات تو سچ ہے نا۔ اگر سب کو نصیحت مل جائے، ہدایت مل جائے، تو پھر یہ اس آیت کا کوئی مقصد تو نہ ہوا نا سر۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ تم میں سے بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سر، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی، اللہ کو حاجت روا ماننا ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، تو لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں ہمارے بارے میں۔ لوگ کہتے ہیں جی، میں اس دن مفتی صاحب کی ویڈیو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں آج کل لوگ اس طرح کا چورن بیچ رہے ہیں، اندازہ کریں آپ۔ سر، یہ چورن ہے؟ سورہ نمل کی یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے تو لے کے آؤ، کیا یہ چورن ہے؟ آپ کے نزدیک یہ چورن ہوگا سر، ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ اللہ کی آیت ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام ہے۔ آپ اس کو چورن کہتے ہیں؟ جو بندہ بات کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگ چورن بیچتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سر، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر جگہ یہی فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے تو لے کے آؤ۔ اگر تمہیں اختیار ہے
اللہ نے تو یہاں تک کہ اللہ کے اپنے نبی کو فرمایا کہ اگر تمہیں اختیار ہے تو تم آسمان تک سیڑھی لگا لو، ان کو معجزہ کر کے دکھا دو، میں تو نہیں کر کے دکھاتا، کوئی اللہ کے مقابلے کا ہے تو لے کے آؤ۔ لیکن سر پھر قلیلا ما تذکرون والی بات پوری تو نہیں ہوگی نا، اگر سب کو ہدایت مل جائے۔ تو سر یہ اس آیت میں ہمیں جو توحید سمجھ آتی ہے نا، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے مقابلے کی کوئی اور آیت ہوگی جتنا میں نے ابھی تک پڑھا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں کہ جو تمہاری مدد کر سکے، جو تمہاری تکلیفوں کو دور کر سکے۔ تو سر اللہ تعالیٰ ہمیں توحید سمجھنے اور اس کو سمجھ کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو، کوئی غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ طالب علم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔